بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت میں یہی چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ اس میں نفس کی تقاضوں کی ماشاءاللہ مخالفت ہے. تو نفس کی تقاضوں کی جو مخالفت ہے اس کا نام مجاہدہ ہے. تو مجاہدے کے بعد نفس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. تو نفس کی جو اصلاح ہے، ہاں ٹھیک ہے، مجاہدوں کو آسان بنایا جا سکتا ہے، یہ بات ہم کر سکتے ہیں. تو شیخ کی صحبت مجاہدوں کو آسان بنایا تھا، اور مخالف نفس مزید اس کو آسان بناتا ہے بذات خود. آپ جیسے جیسے نفس کی مخالفت کرتے جاتے، اگلی مخالفت سے آسانی ہو جائے گی، اگلی مخالفت سے آسانی ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ نفس کی مخالفت کرتے جاتے وہ کام آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا. مثلا دیکھو، آپ ایک نئی سروس پہ چلے گئے، وہ آپ نے کبھی وہ کام نہیں کیے، تو پہلی دفعہ کتنا مشکل ہوگا. ہاں جی، بڑا مشکل ہو. اب وہ جو لوگ آپ کو ہائر کرتے ہیں یا جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں، افسر ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ نہیں آیا ہوا ہے، لہذا اس کے لیے مشکل ہوگا، لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے. وہ اس کی یعنی فریادوں کی، اس کی جو ہے نا مطلب پرواہ نہیں کرتا. وہ اس کام پہ لگائے رکھتے ہیں، وہ کام پہ لگاتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کے لیے بالکل نارمل ڈیوٹی ہو جاتی ہے. ہاں جی. تو کیا بات ہے، ہم تو دیکھتے ہیں واقعی بعض لوگوں کی ڈیوٹیاں اتنی مشکل. میں کنڈکٹروں کا دیکھتا ہوں، صحیح بات میں کہتا ہوں، یہ کنڈکٹروں کا جو ڈیوٹی ہے نا، کہ صحیح بات میں عرض کرتا ہوں، بڑا بہت مشکل کام ہے. اب دیکھو نا، یہ دوسروں کے لیے جگہ بنائیں گے، خود اپنی جگہ کی پرواہ نہیں ہوگی. کبھی اس طرح کھڑے ہوں گے، کبھی لٹک کے کھڑے ہوں گے، ہاں جی، کبھی ویسے گھس کے کھڑے ہوں گے، اور جو ہے نا باہر کی طرف نظر ہوگی کہ مطلب کوئی اور سواری ملے، ہاں جی، اس کے لیے جگہ بنانے کی بھی کوشش کرے گا، اس کے سامان بھی اوپر اٹھائے گا. ہاں جی، گرمی سردی تو اس کو بھی لگتی ہے، تو پھر وہ کیسے کرتا ہے. ہاں جی. تو یہی بات ہے کہ نفس نے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیا، اس کا نفس مطمئن ہے اس کے اوپر، اس کا تو اس کا نفس مطمئن ہے، لہٰذا وہ کر سکتا ہے. ہم کر کے دکھائے نا، ہم نہیں کر سکتے. ہاں جی. تو یہ بات ہے کہ مطلب جو کام انسان شروع کرتا ہے تو اس میں ابتدا میں بڑی مخالفت ہوتی ہے، مختلف مشقت ہوتی ہے، لیکن وہ مشقت کم ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے. ایک تو یہ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا. ہاں جی، ایک تو یہ آسانی ہے جو ہے اس کے ساتھ. ہاں جی. دوسرا آسانی یہ ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہے، اور واقعی دل والی بات ہے، آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے اس کا بڑا مشکل سے مشکل کام آپ کے لیے آسان ہے. ہاں جی، مشکل سے مشکل کام وہ آپ کے لیے آسان ہے. ویسے آپ اپنے لیے نہیں کریں گے، لیکن وہ کہے گا تو آپ آسانی کے ساتھ کر لیں گے. اس محبت نے آپ کے نفس کے تقاضوں کو دبا دیا، نتیجتاً آپ. تو یہ شروع ہوتا ہے شیخ سے. شیخ کی محبت میں ایک انسان واقعی مشکل کام بھی کر لیتا ہے. ہاں جی. پھر یہی کام سنتوں کے لیے شروع کر لیتا ہے. مطلب یہ کہ جو شیخ کے لیے مشکل کام کرتا ہے تو پھر سنتوں کی مشکل سنتیں بھی پوری کر سکتا ہے. تو یہ مقام، یہ آپ سے کی محبت والی بات ہے. اور پھر یہ کام اللہ کے لیے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں جی. تو للہیت آ جاتی ہے. تو یہی فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ، یہ والی لائن. تو شیخ کے جو فیض صحبت اس کے ذریعے سے مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات صحبت، دوسری بات یہ ہے کہ مطلب مخالفت نفس میں خود بخود آسانی آتی ہے، اگلے دفعہ میں آسانی آتی ہے. تو اب نقشبندی حضرات جو ہے وہ صحبت کے ذریعے سے، اس مجاہدہ ختم نہیں ہوتا، مجاہدہ تو تھا لیکن مجاہدہ محسوس نہیں ہوتا. مطلب مجاہدہ تو ہوتا ہے، مطلب ظاہر مخالفت نفس تو ہوتی ہے، کیونکہ آخر اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں سو جاؤں.
اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں مطلب شربت پیوں، میں یہ کروں، لیکن وہ نفس اپنے اللہ کی محبت میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یا شیخ کی محبت میں وہ کام نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے وہ مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے جو حضرات تھے، نقشبندی حضرات، میں نے اس پہ بڑا غور کیا، ہمارے جو نقشبندی حضرات تھے انہوں نے جو اپنے راستہ متعین کیا تھا، وہ فرماتے تھے ہمارا جو ابتدائی فیض ہوتا ہے نقشبندی سلسلے کا، وہ انعکاسی ہوتا ہے، اور وہ شیخ کی صحبت کے ساتھ ہوتا ہے، طویل صحبت شیخ۔ دوسری بات، مطلب اتباع سنت میں عزیمت، یہ دو کام ہیں، اتباع سنت میں عزیمت اور طویل صحبت شیخ۔ اب طویل صحبت شیخ میں ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں، مقامات، لیکن پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب آج کل دیکھو کیا طویل صحبت ہے؟ مجھے تو کوئی خانقاہ ایسی نظر نہیں آ رہی جس میں طویل صحبت تو ختم ہے۔ تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ رستہ تو نہیں ہے، اگر وہ ہے تو ہم کچھ نہیں کہتے۔ ہاں جی، دوسرا، سنت کی اتباع میں عزیمت۔ اب مفتی صاحب میں نے آپ سے فتویٰ پوچھنا ہے، ایک ہے سنت مستحبہ، اور ایک ہے سنت مؤکدہ، اور ایک ہے فرض و واجب۔ اب میں اگر سنت مستحبہ میں عزیمت دکھاؤں لیکن سنت مؤکدہ میں سستی دکھاؤں تو یہ اتباع سنت ہے؟ یہ تو اتباع سنت نہیں ہے، یہ اتباع سنت کا ظاہر ہے، لوگ آپ کے اتباع سنت سمجھیں گے، لیکن اصل میں اتباع سنت نہیں ہوگی۔ مثلا میں پگڑی پہنوں، داڑھی لمبی رکھوں، ہاتھ میں لمبی تسبیح ہو، ڈانگ ہاتھ میں ہو، عصا، ہاں جی، اور سارے کپڑے میرے سنت کے مطابق ہو، اور باقی جو مرضی کام کروں، کیا اتباع سنت ہے؟ اتباع سنت کا ظاہر ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جو باقی دین میں سنتیں ہیں جن میں حرام اور حلال کی باتیں آ جاتی ہیں، وہاں اگر آپ کو حرام کی پرواہ نہیں ہے تو کدھر ہے اتباع سنت؟ کہاں پر ہے وہ عزیمت؟ کس جگہ پر ہے؟ اب دیکھو، ایک شخص ہے، اس کے سامنے غیر محرم آ گیا تو وہ نظر نیچے کر دے گا، حکم ہے حد سے بچ کر قرآن میں۔ اب اگر اس میں رخصت پہ عمل کرے گا تو یہ عزیمت ہوا؟ یہ عزیمت تو نہیں ہوا۔ اب حرام میں مبتلا ہو کر اتباع سنت کا دعویٰ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ اچھا، معاملات کے اندر گڑبڑ، آپ نے کسی کے پیسے کھا لیے، پرواہ نہیں، اور بظاہر اتباع سنت۔ یہ ہے آج کل مسئلہ مالی معاملات میں، اور جو حرام مطلب نگاہ میں اور حرام صحبت میں مبتلا ہونا، یہ چیزیں دور ہونی چاہیے، اور اس کی پرواہ نہیں۔ وہاں پر رخصت کی راہیں ڈھونڈتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نقشبندی ہیں، بس یہی اصل میں ہمارا قلعہ تو صرف اتنا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں واقعی آپ اس طرح کر لو، پرانی نقشبندی حضرات کی طرح کر لو، صحبت شیخ طویل اختیار کر لو، اور راہ عزیمت اختیار کر لو تمام چیزوں میں، ٹھیک ہے، پھر سر ہم آپ کو سلوٹ کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ اپنے راستے پہ صحیح چل رہے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ نے تو نقشبندی سلسلے کو بدنام کر دیا۔
ہاں جی، نقشبندی سلسلہ ایسا تو نہیں تھا. یہ مسئلہ ہے. تو یہاں پر اب دیکھو نا، پناہ کس چیز میں لیتے ہیں؟ پناہ اس میں لیتے ہیں کہ نفس کی بات سنتے نہیں. سنتے مودی صاحب؟ نفس کی بات سنتے ہی نہیں، جذب کی باتیں کرتے ہیں. ہاں جی، اور رخصت کے ذریعے پوری کر لیتے. تو یہ وہ تو اس کی طرف تو آتی نہیں. اور کہتے ہیں مجھے صاف کہا ہے جی، یہ آپ نے دل کی بات، نفس کی باتیں کہاں سے شروع کی؟ حدیث شریف میں تو دل کی بات ہے. خدا کی کیا کہہ رہے، یا آپ کو معلوم نہیں ہے اور یا آپ اگنور کر رہے ہیں. دونوں باتیں خطرناک ہیں. اگنور بھی نہیں ہو سکتا، وعلیکم السلام، اور وہ بھی نہیں ہو سکتا یعنی جس کو کہتے ہیں نا مطلب انکار کرنا. یہ تو بہت خطرناک بات ہے. اب پھر ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، جذب بھی ایک رستہ ہے اور سلوک بھی ایک رستہ ہے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. دونوں ایک ہی رستہ ہے. شروع جذب سے ہوتا ہے اور پورا نفس پہ ہوتا ہے. ہاں جی، اس کو ہم علیحدہ کیسے کر لیں؟ علیحدہ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ جذب جو ہے یہ ایک حال ہے، اور نفس کی جو اصلاح ہے وہ مقام ہے. آپ حال پر تکیہ کر سکتے ہیں، حال تو متغیر ہوتا ہے. قلب کے ساتھ تعلق ہے نا. قلب کیا ہے؟ بدلتا رہتا ہے، ہر وقت بدلتا ہے. تو حال تو بدلتا رہتا ہے. تو آپ مطلب اس پہ رہ کر وہ جو نفس کے جو رستہ ہے وہ آپ نے بالکل چھوڑ دیا، پھر کیسے آپ اطمینان کا وہ کر سکتے ہیں، یعنی دعویٰ کر سکتے ہیں؟